السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر نوید اقبال، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ حدیث و علوم حدیث، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کورس کوڈ 7502 تخریج حدیث و دراسہ اسانید کے لیکچر سیریز میں سے آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے تخریج حدیث کے فوائد۔ آج کے لیکچر میں ہم آپ لوگوں کے سامنے تخریج حدیث کے جو فوائد ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے تفصیل سے پیش کروں گا۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو ویژن ہے وہ یہی ہے کہ ہم ملک پاکستان کے کونے کونے تک علم پہنچائیں، بلکہ پوری دنیا تک علم عام کریں۔ تو اسی کی نسبت سے ہم بھی الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے لیکچرز کے ذریعے سے اپنے طلباء کے دلوں کو منور کریں اور ان تک ہم علم پہنچائیں۔ تو تخریج حدیث کے جو فوائد ہیں وہ چند ایک ہیں جن میں سے بنیادی فوائد میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جیسے آپ لوگوں کے علم ہے کہ تخریج حدیث کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو بات بغیر حوالے کے مذکور ہو اس کی زیادہ اہمیت اور قدر باقی نہیں رہتی، جبکہ یہی بات اگر حوالے کے ساتھ ذکر کی جائے تو لوگ جلدی قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ کتابیں جن میں تخریج نہیں ہے، جن میں اہل علم نے احادیثوں کو نقل کیا ہے یا جن میں انہوں نے علمی ابحاث کو ذکر کیا ہے لیکن حوالوں کا التزام نہیں کیا ہے، حوالے کہیں ذکر نہیں کی ہیں، تو اس کی بے قدر و قیمت نہیں ہوتی اور اس کو کوئی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ جیسے عام معاشرے میں کوئی بات کہتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں یہ کس نے کہی ہے، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس، کہاں سے آپ بات نقل کر رہے ہیں؟ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے سنی ہے بس، تو لوگ رد کر دیتے ہیں۔ اسی طرح علوم حدیث میں بھی، علوم اسلامیہ میں بھی جب آپ کوئی بات ذکر کرتے ہیں تو اس کا حوالہ آپ سے مطالبہ کیا جاتا ہے، اس کا حوالہ آپ کو دینا پڑتا ہے کہ میں نے یہ حدیث یہ آیت یہ فلاں جگہ سے اٹھائی ہے اور اس عالم کا قول ہے۔ تو حوالہ انتہائی لازمی ہے، انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ کی کتاب میں کوئی حوالہ نہیں ہے، کوئی تخریج نہیں ہے، تو آپ کی کتاب کو، آپ کی جو تحقیق ہے، آپ کی ریسرچ کو ریجیکٹ کیا جائے گا، اس کو زیرو کیا جائے گا۔ تو یہاں پر ہم اگر تخریج حدیث کے فوائد کو دیکھیں تو سب سے پہلا اہم فائدہ کیا ہے کہ حدیث کے اصل مآخذ کی تعیین ہو جاتی ہے، یعنی تخریج کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی حدیث کون سی کتاب حدیث میں موجود ہے، اور کیا وہ سنن کے اندر ہے یا صحیح بخاری کے اندر ہے یا صحیح مسلم کے اندر ہے، یا اس کے علاوہ کون سی کتاب میں وہ حدیث موجود ہے۔ تو حدیث کی اصل مصدر کی پہچان ہو جاتی ہے، یہ تخریج کا سب سے اہم فائدہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حدیث کی صحت یا ضعف کا تعین ہوتا ہے۔ تخریج کی مدد سے محدثین حدیث کی سند اور متن کا جائزہ لے کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے یا ضعیف ہے۔ یہ عمل شریعت میں استدلال کے لیے نہایت ضروری ہوتا ہے۔ تو لہذا اگر آپ نے تخریج نہ کی ہو تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے یا ضعیف ہے؟ آپ اس حدیث کے اوپر کیسے اس سے استدلال کریں گے، اس سے کیسے آپ ایک فقہی احکام مستنبط کریں گے جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے؟ اگر حدیث صحیح نہیں ہے تو آپ اس سے نہ عقائد کا استنباط کر سکتے ہیں، نہ اس سے آپ ایسے جو ان احکام کو آپ مستنبط کر سکتے ہیں جو حدود سے متعلق ہے۔ اس کے لیے صحیح حدیث کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ تخریج حدیث کا اہم فائدہ اسناد کا علم ہے۔ اسناد کا علم بہت ضروری ہے۔ اسناد کا مطلب یعنی وہ راویوں کا وہ سلسلہ جو متن حدیث سے پہلے ہوتا ہے، جن میں 4 5 6 7 راوی ہوتے ہیں، ان کا علم انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ وہ تخریج حدیث کے ذریعے سے ہی آپ ان کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تخریج کے ذریعے حدیث کے تمام طرق، روایتی سلسلے سامنے آتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک حدیث کتنے مختلف صحابہ کرام سے اور تابعین سے مروی ہے، اور اس کی قوت کتنی ہے، کہ یا وہ حسن لذاتی ہی ہے یا وہ حسن لغیری ہی ہے۔ اس کی اگر ہم مثال دیں تو حدیث عرنین ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا یا نہیں پڑھا ہوگا، اگر نہ پڑھا ہو تو کچھ میں مختصر انداز میں بتا دیتا ہوں۔ حدیث عرنین وہ حدیث ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو اطراف سے ایک جماعت آئی، 2-3 بندوں کی، 4 بندوں کی وہ جماعت آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پیٹ پھولے ہوئے ہیں،
ہمارے پیٹ پھولے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے، آپ ہمارے لیے کوئی علاج تجویز کر دیجیے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ فلاں جگہ پر فلاں چراگاہ میں اونٹ چر رہے ہیں، وہاں ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ رسول اللہ نے بھیجا ہے، تو وہ وہاں جا کر ان اونٹوں کا آپ لوگ پیشاب پیے اور ان کا دودھ پیے۔ تو لہذا انہوں نے اسی طرح عمل کیا، وہاں جا کر انہوں نے جب اونٹوں کا پیشاب پیا اور اونٹوں کا دودھ پیا تو وہ لوگ ٹھیک ہو گئے۔ اب وہ ظالم لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا، جب وہ ٹھیک ہو گئے، بالکل صحیح سلامت ہو گئے، تو ان ظالموں نے وہاں جو چرواہا تھا صحابی تھے، تو ان کو وہاں پر ان کو شہید کر دیا اور تمام اونٹوں کو بھگا کے لے جانے لگے۔ جیسے وہ لے کے جا رہے تھے تو رسول اللہ کو خبر پہنچی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے صحابہ کرام کو بھیجا، تو انہوں نے ان کو اپنے مقام تک پہنچنے سے پہلے راستے ہی میں ان کو پکڑ لیا اور تمام اونٹوں کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو سزا دی ہے وہ انتہائی سخت سزا دی، تاکہ دوسرے لوگ بھی عبرت پکڑے، اور ان کو وہیں پر ان کو قتل کر دیا۔ تو یہ حدیث عرنین ہے۔ اب اس حدیث کے اندر دو الفاظ ہیں، ایک ہے کہ اشربو من ابوالہا و البانہا، آپ جائیں اور اونٹوں کا دودھ پئیں اور اونٹوں کا پیشاب پئیں۔ اب یہ حدیث ہے، ایک واقعہ ہے، ایک حدیث ہے، لیکن مسئلہ کیا بنا ہے کہ لوگوں نے اعتراضات کیے کہ کیسے انہوں نے حکم دیا کہ اونٹ کا پیشاب بھی پیے، اونٹ کے پیشاب میں کیا شفا ہے؟ اونٹ کے دودھ کا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اونٹ کے پیشاب کا کیا مطلب ہے؟ تو اسی پہ اعتراضات ہوئے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ ایک پی ایچ ڈی کے اسکالر نے، ترک اسکالر تھی، فیمیل تھی، ان کا تیسر میں نے دیکھا جو ترکش زبان میں لکھا ہوا تھا، انہوں نے اسی حدیث عرنین پہ ایک حدیث پر پورا پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا ہے، 420 یا 440 صفحوں یا 460 صفحوں پہ تھا وہ، اتنا بڑا مقالہ، شاندار مقالہ حدیث عرنین پہ لکھا ہے۔ انہوں نے اسی حدیث کی 120 کتابوں سے حوالے نقل کیے ہیں، ان 120 سے جو مصادر اصلیہ پر مشتمل ہیں، جہاں پر مصنفین نے حدیثوں کو اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے، تو 120 کتب سے اسی حدیث عرنین کا حوالہ ذکر کیا ہے، اور انہوں نے یہ ثابت کر کے دیا ہے کہ یہ روایت، یہ حدیث کسی ایک صحابی کا نہیں ہے، بلکہ تقریباً 15 سے 18 صحابہ کرام سے یہ روایت مروی ہے۔ پھر صحابہ کرام کی نیچے جو تابعین ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، 50-60 ہے، پھر اور زیادہ ہے۔ تو انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ ایک حدیث پر ہی اگر آپ تخریج سے مکمل طریقے سے تخریج کریں گے تو آپ پورا مقال لکھ سکتے ہیں اور پوری تحقیق کر سکتے ہیں۔ انہوں نے تمام طرق کو اکٹھا کیا ہے، تمام اسناد کو اکٹھا کیا ہے، پھر ان متون کے درمیان جو اختلاف ہے ان کو سامنے لایا ہے، کہاں پر ابوال کا ذکر ہے، یعنی پیشاب کا ذکر ہے، کہاں پر نہیں ہے، یہ پیشاب کا اصل روایت میں موجود ہے یا نہیں ہے، کس حد تک ہے، ان تمام احادیث کو سامنے لا کر انہوں نے ایک نچوڑ پیش کیا ہے، ان تمام شبہات کا ازالہ کیا ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ تخریج حدیث کرتے وقت تمام طرق کو اکٹھا کریں گے، تمام متون کو اکٹھا کریں گے، تو متن کے اندر اگر کسی متن کے اندر ایسی کوئی بات ہوتی ہے جو عقل کے خلاف ہوتی ہے، یا اس میں کوئی شذوذ ہوتا ہے یا کوئی علت ہوتی ہے، تو دیگر طرق کی وجہ سے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم تخریج کرتے ہیں تو تخریج کے فوائد میں سے ایک بڑا فائدہ کیا ہے؟ روات کے حالات کا ہمیں علم ہو جاتا ہے۔ جب ہم تخریج کرتے تو لازمی بات ہے ہر روایت کے اندر، ہر سند کے اندر 4، 5، 6، 7 راوی ہوتے ہیں، تو ہر ایک راوی کی ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی ثقافت قوی ہے یا نہیں ہے، عدالت چیک کرتے ہیں، اس کا ضبط چیک کرتے ہیں، اس کی زندگی کا پورا جو حالات ہیں وہ چیک کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں اس نے کیا کیا کام کیے ہیں، اس کا علمی مقام چیک کرتے ہیں۔ تو گویا ایک ہی حدیث کی تمام طرق کی جانچ پڑتال سے، تخریج سے ہم کبھی کبھی سینکڑوں میں روات جو ہوتے ہیں، محدثین ہوتے ہیں، ان کے احوال سے ہمیں علم ہو جاتا ہے، ان کے احوال سے ہم باخبر ہو جاتے ہیں۔ یہی تو بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ روات کے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں، اور نہ یہ کہ روات کے حالات سامنے آتے ہیں، جب آپ ایک ایک حدیث کی تحقیق کرتے ہیں، ایک راوی کی تحقیق کرتے ہیں، تو آپ کو علم الرجال، اسماء الجرح و تعدیل، علم الجرح و تعدیل کی کتابوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور وہاں آپ کو 20 سے نہیں 50 سے زیادہ اہم کتابیں ملیں گے۔ ان کتابوں سے آپ کو استفادے کا موقع ملے گا، ان کی کتابوں کے بارے میں آپ کو تحقیق کا علم ہوگا کہ کیا کیا علماء نے کیا کیا خدمات انجام دی ہیں شعبہ حدیث کے حوالے سے، حدیث کی خدمات کے حوالے سے۔ تو لہذا تخریج حدیث کے فوائد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم متابعات اور شواہد کی تلاش کرتے ہیں۔
جب کوئی حدیث کمزور ہوتی ہے تو ہم اسی حدیث کی مزید تحقیق کرتے ہیں، تو ہم اس حدیث کے ہمیں دیگر طرق مل جاتے ہیں، دیگر سندیں مل جاتی ہے، تو ان دیگر سند کے بنا پر، دیگر طرق کی بنا پر وہ حدیث ضعف سے نکل کر حسن لغیرہ ہی تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اسی طرح کبھی کبھی ہمیں تخریج کے فوائد میں سے اختلاف الفاظ اور مزید روایت کی وضاحت مل جاتی ہے۔ کبھی ایک حدیث میں ایسا لفظ ہوتا ہے جو ہمارے اصول شرعیہ کے منافی ہوتا ہے، لیکن دیگر طرق ہم جب دیکھتے ہیں تو وہاں وہ لفظ موجود نہیں ہوتی، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس سند کے اندر یہ لفظ زائد ہے، کسی راوی سے غلطی ہوئی ہے یا کسی راوی کا ادراج ہے، تو لہذا اصل متن جو ہے وہ یہ ہے۔ اور اسی طرح فقہی استنباط میں ہمیں مدد ملتی ہے، اور اسی طرح من گڑت احادیث کی پہچان ہو جاتی ہے۔ یہ سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے، آپ جب تخریج کرتے ہیں تو دیگر سند کو تلاش کرتے ہیں تو آپ کا اندازہ ہوتا ہے کہ من گڑت حدیث کون سی ہے، من گڑت متن کون سی ہے، من گڑت سند کون سی ہے، کیونکہ آپ کے سامنے 20 سندیں آ گئی تو ایک دو سندیں کبھی ایسے ہوتی ہیں کہ من گڑت ہوتی ہے، اس کا اصل سے کوئی ربط نہیں ہوتا، کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو تخریج حدیث کے فوائد میں سے اہم فائدہ کیا ہوا، من گڑت یعنی موضوع حدیث کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ محدثین کے مناہج کا ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ محدثین نے روات پر کس انداز میں بحث کی ہے، روات کے اوپر کس انداز میں حکم لگایا ہے۔ یہ ہمیں محدثین کے مناہج کا علم کا فہم کس سے حاصل ہوتا ہے؟ تخریج حدیث کے ذریعے سے، جب ہم ایک حدیث کے دیگر طرق کا ہم کیا کرتے ہیں، تتبع کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی تخریج کے فوائد میں سے ایک فائدہ کیا ہے، مختلط راوی کی اختلاط کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہ مختلط راوی کس زمانے میں اختلاط کا شکار ہوا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 20 سال پہلے وہ ٹھیک تھا، 20 سال بعد وہ کیا ہوتا ہے، مختلط ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم، وقت کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے میں تخریج حدیث کے اہم فائدہ ذکر کرتا ہوں جو ہمارے لیے سب کے لیے ضروری ہے اس کا سمجھنا، وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی صحیح حدیث کو ضعیف قرار دینے یا کس ضعیف حدیث کو صحیح قرار دینے سے ہم تخریج حدیث کے ذریعے سے ہم بچ جاتے ہیں۔ یعنی ہم کسی حدیث پر حکم لگانے میں کیا کر دیتے ہیں، تھوڑی تاخیر کر لیتے ہیں، تخریج کر لیتے ہیں، تو ہم صحیح کو ضعیف یا ضعیف کو صحیح قرار دینے میں غلطی سے بچ جاتے ہیں، جو تخریج حدیث کے اہم فوائد میں سے ایک ہے۔ امید ہے آپ لوگ بھی جب تخریج کریں گے تو ان فوائد کو سامنے رکھ کر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو خود بھی فائدہ ہوگا، دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، ڈاکٹر نوید اقبال، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ حدیث و علوم حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔